السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں تھوڑا بڑا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، روز ہم آپ کو مختصر سے وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا لمبا ہے وظیفہ، لیکن کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ اپنی غریبی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تو کچھ بھی لمبا نہیں ہے۔ ناظرین محترم، دیکھیے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے تو ہمیں جتنا بھی ٹائم ملے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ رات کو سوتے وقت کا وظیفہ ہے۔ آپ کو رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اگر آپ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بھی پریشان ہیں اور آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں جو کہ جم کے بیٹھ گئی ہیں، اور اس مہینے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانی مکمل چل رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جہاں تک ہو کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے نماز ادا کریں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور پوری جو توجہ رہتی ہے وہ نماز میں ہی رہتی ہے، کیونکہ سارے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں، وہ سب نماز میں ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہو، میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جہاں تک ہو رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کریں۔ جہاں تک ہو کوشش کریں آپ پوری اپنی، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسباب خود بنا دے گا۔ تو ناظرین محترم، آپ اس طریقے سے اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے گھر کی ہر ایک پریشانی کو، جو بھی تنگ دستی چل رہی ہے اس سب کو دور فرما دے گا۔ ناظرین محترم، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو ثواب ہی الگ ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ آپ لوگ جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کریں۔ اور جہاں تک ہے عشاء کے وقت کی تراویح کی نماز، آپ لوگ جہاں تک ہو جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، کیونکہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور ایک اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں کو نمازیں ادا کرنی ہیں۔ آپ لوگ اس طریقے سے اگر نمازیں ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی خیر و برکت ہونے لگی ہے۔ ناظرین محترم، اور آپ لوگوں سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ لوگ یہ وظیفہ آزما کر دیکھ لیں، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، 100% اس کے رزلٹ ہیں۔ ناظرین محترم، اسے کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کو چاہے جتنے پیسے کی ضرورت ہے، کروڑوں کی ضرورت ہے، تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کروڑوں روپے ہی عطا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، اتنا انتہائی مجرب وظیفہ ہے یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ سچ کتنا مجرب یہ وظیفہ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم قرآن مجید کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت آیت کی بات کر رہے ہیں، جسے ہم لوگ سورہ اخلاص کہتے ہیں، یعنی کہ قل واللہ احد۔ ناظرین محترم، اس سورہ کا وظیفہ ہے جو کہ سب کو خاص طور سے منہ زبانی ہی یاد ہوتی ہے، تو ناظرین محترم بہت ہی آسان ہو جاتا ہے جبکہ سورہ ہمیں منہ زبانی یاد ہو اس کا وظیفہ کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، میں اپنے بہن اور بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ گھر کے سارے لوگ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اسی رمضان آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو نہ جانے کہاں کہاں سے رزق عطا فرما دے گا، جہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، اتنی مال و دولت آپ کے گھر میں ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں اس عمل کو کر کے، اگر چاہیں تو سارے لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو گھر کے کچھ لوگ کر لیں، جیسے کہ جو بھی میرے بھائی لوگ ہیں وہ ضرور کریں اس عمل کو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں اللہ رب العزت نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی فرما دی ہے، آپ کے لیے رزق کے دروازوں کو خوش ادا فرما دیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی
امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں گے۔ تو ناظرین محترم، چلیے اب دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب اور دیکھ لیتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ تو ناظرین محترم، آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر میں آپ لوگ نماز جو پڑھیں گے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار آپ پورا دن پڑھتے رہیں گے، پورا دن آپ کو استغفار پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے۔ اس کے بعد جب پورا روزہ آپ کا مکمل ہو جائے اور مغرب کا وقت آ جائے تو آپ مغرب کی نماز کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو اور زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، جو کہ ناظرین محترم بہت ہی مختصر سی آیت ہے قرآن مجید کی، ہم آپ کو پڑھ کر کے سنائے دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس اتنی سی مختصر سی یہ سورہ ہے، آپ کو اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ آپ پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں، اپنی غریبی دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں۔ بے پناہ آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ لوگ اس عمل کو پورے رمضان کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے روزی روزگار میں خوب خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ آپ کو اگر کروڑوں کی بھی ضرورت ہوگی تو اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے گا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت اس جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ناظرین محترم، اتنا پیارا اور اتنا مختصر سا یہ وظیفہ ہے، کیونکہ حاجت ہماری بہت بڑی ہے، اس حاجت کے سامنے یہ وظیفہ بالکل مختصر سا ہے، کیونکہ اس میں مختصر سا ہی وقت رکھ لو۔ اگر مان لیں اگر ہم اچھی طریقے سے پورا یہ کریں گے وظیفہ تو مشکل سے 1 گھنٹہ ہمارا جانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اسے انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے بالکل ایک ایک لفظ کو صاف کر کے آپ کو پڑھنا ہے، اور دل میں اپنی حاجت کی جو بھی حاجت ہے اس کی جو ہے آپ کو تصور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر جو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اللہ اکبر ضرور لکھیں اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو پیسہ ہی پیسہ نوازے گا۔ ناظرین محترم، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، اور جو ہم نے آپ کو اس کا ترتیب بتایا ہے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور پورا دن استغفار کو پڑھتے جانا ہے، بس یہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ اگر جو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔